کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، اس پر کہ انہیں روزی دی بے زبان چوپائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اپنا میل کچیل اتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے،
اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے، سو ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔ صدق اللہ العظیم۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ سورہ حج کی مبارک آیات آپ نے سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا بھی بیان ہو رہا ہے، اور خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا طواف کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور کیا باؤنڈریز ہیں یہ بھی بتائی جا رہی ہیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے، یہ بھی سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ قربان جاؤں اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام کی سبحان اللہ خوبصورتیوں پر بات کی جائے تو کیا ہی زبردست انداز ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میرا ماننے والا عزت کے ساتھ جیے، شان کے ساتھ جیے، اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ساتھ جیے، اور معاشرے کا ایک پروڈکٹیو فرد بن کر کے جیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام جس سے انسان کا اخلاق، جس سے انسان کا کردار، یا جس سے انسان کی فطرت، یا جس سے انسان کے جو اندر کی جو معاملات ہیں، باطنی معاملات ہیں، وہ خراب ہونے والے ہیں، ان سے اسلام نے روک لگا کے اپنے ماننے والوں کو ایک پروٹیکشن کا شیلڈ بھی عطا فرمایا ہے۔ وللہ الحمد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا پیارا دین اسلام عطا فرمایا ہے، اور شکر ہے اس مالک کریم کا کہ اس نے دین اسلام کی محبت کو دل میں بیدار کرنے کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو عملی سانچے کے اندر ڈھالنے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی جیسا ایک عظیم اور پیارا دینی ماحول عطا فرمایا ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کا جو پرٹیکولر موضوع رکھا ہے وہ ہے تعلیمات اولیاء اور دعوت اسلامی۔ یہ انشاءاللہ الکریم اس عنوان کو ہم لے کر چلیں گے، اور اولیاء اور خدمت قرآن، اولیاء، خدمت قرآن اور دعوت اسلامی، اس کو ہم انشاءاللہ جو جتنی چیزیں ہیں ان میں اس کو پہلے نمبر پر انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے کہ اولیاء کا خدمت قرآن کا انداز کیا تھا، جو ہے وہ تلاوت قرآن کا انداز کیا تھا، درس قرآن، قرآن کی تعلیمات دینے کا انداز کیا تھا، اور قرآن کی جانب راغب کرنے کا انداز جو ہے وہ کیا تھا۔ کچھ اس کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، اور دعوت اسلامی اس انداز میں اس فیضان اولیاء کو ہم تک پہنچا رہی ہے، کچھ باتیں اسی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حضرت قبلہ استاد قاری حکیم خلیل صاحب اتاری زندہ شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آدھا کلّہ سنک خلیل بھائی، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اور یہ فی ہی معافی، مسکراہٹ کے پیچھے بعض اوقات ایک وجہ بھی ہوتی ہے، تو وجہ بہرحال آج بتائیں گے، نہیں بتائیں گے، کب بتائیں گے؟ مسکرانے والے پر تو مطلب جو ہے وہ لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں مسکراہٹ؟ وجہ میرے ذہن میں تو آ گئی ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جو میرے ذہن میں وجہ آئی ہے وہ ہے یا کوئی اور ہے۔ وہ ہے یا کوئی اور ہے؟ چلیں جی، بہرحال کیا ہے یہ تو آگے پروگرام چلے گا تو یہ بات بھی آئے گی۔ ابھی خلیل بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے،
करीमिना सल्ले अला मुजदाए रहमत हक हमको सुनाने वाले मुजदाए रहमत हक हमको सुनाने वाले मरहबा दोज़ख से बचाने वाले मरहबा आतिश दोज़ख से बचाने वाले मुजदाए रहमत हक हमको सुनाने वाले जितने अल्लाह ने भेजे हैं नबी दुनिया में 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 तेरी आमद की खबर सब है सुनाने वाले तेरी आमद की खबर सब है सुनाने वाले किताब हज़रत मूसा में वस्फ़ है इनके किताब ईसा में इनके फसाने आए हैं इन्हीं की नात के नग़्मे ज़बूर से सुन लो ज़बान क़ुरआन पे इनके तराने आए हैं तेरी आमद की खबर सब है सुनाने वाले तेरी आमद की खबर सब है सुनाने वाले तेरी आमद की खबर सब है सुनाने वाले मुझसे नाशाद को पहुँचा दे दरे अहमद तक ऐ मेरे अल्लाह मुझसे नाशाद को पहुँचा
مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے کوئی پہنچانا نبی رتبہ اہلی کو سبحان اللہ کوئی پہنچانا نبی رتبہ اہلی کو کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے کوئی پہنچانا نبی رتبہ علی کو تیرے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں آمینہ دا چنتے حلیمہ دا دلارا دسان کی میں مصطفیٰ دے کڈی سونی شانے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے جڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا کوئی پہنچانا نبی رتبہ اہلی کو تیرے کوئی پہنچانا نبی رتبہ اہلی کو تیرے سب سے اول سب سے آخر ابتدا انتہا وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو وضو ہے تم جاں فضا ہو سب بشارت کی اذان تھے تم اذان
خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو سب جہت کے دائرے میں شجاعت سے تم برا ہو سب مکان تم لامکان میں تنہے تم جانے صفا ہو سب تمہارے در کے راستے کہ تم راہ خدا ہو سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو کوئی پہنچانا نبی رتبائے عالی کو تیرے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے 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 واہ مرحبا مرحبا، کیا بات ہے خلیل بھائی، کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے۔ اس کے اندر ایک اور بڑی پیاری جگہ ہے خلیل بھائی، تیری آمد کی خبر سب ہیں سنانے والے۔ مرحبا، کیا واہ۔ خلیل بھائی نے وہ کلام پڑھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بہرحال ذکر اللہ کا ہو، اللہ کے رسول کا ہو تو وہ ذوق کے ساتھ کرنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے۔ اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اولیاء کا خدمت قرآن اور دعوت اسلامی، اس عنوان کو دیکھیں تو کیسے لگتا ہے آپ؟ الحمدللہ جو خدمت قرآن صحابہ اکرام نے اور پھر ہمارے بزرگوں نے
کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ہمیں عملی طور پر بتایا کہ قرآن سے کس طرح محبت ہونی چاہیے، اور تعلیم قرآن کے لیے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے، قرآن کو جو ہے سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی جو ہے جب ہم تعلیمات قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی جو خدمات ہیں وہ زرعی حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، اور قرآن سے محبت، ہر مسلمان ہی قرآن مجید سے محبت کرتا ہے۔ بچہ جب کچھ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو گھر والے بچے کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، قاعدے سے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم صرف قاعدہ ہی لیں تو دعوت اسلامی نے جو ہے وہ مدنی قاعدے کی صورت میں جو ہے وہ قاعدہ، اس سے پہلے رحمانی قاعدہ تھا، پھر مدنی قاعدہ کی صورت بنی، اور ابھی المدینۃ العلمیہ نے ایک آسان قاعدہ بھی جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ تو یہ قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں تو رب کی رحمت سے جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اتنا زیادہ ہے کہ سلمان بھائی آپ کو سن کر خوشی ہوگی، اور ہمارے ناظرین حاضرین کو بھی خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی قاعدہ اور رحمانی قاعدہ ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو کر جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، اور نہ صرف مدرسۃ المدینہ بلکہ اور کئی مدارس میں یہ مدنی قاعدہ نافذ ہے۔ اور رب کی رحمت ہے کہ مدنی قاعدے سے آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن مجید۔ اس وقت جو مدارس المدینہ ہے ان کی تعداد 6000 کے قریب ہے، اور اس میں جو پڑھنے والے ہیں وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور جو یہاں سے ناظرہ قرآن جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں، قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، ان کی تعداد تو 4.5 لاکھ ہے۔ یہ کہنے کو ہے سلمان بھائی، جب ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں تو لاکھ کے اندر جو ہے پھر 1000 بھی ہوتے ہیں، اور 1000 کے اندر پھر سینکڑوں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی مدرسے کے اندر اگر جو ہے وہ کچھ بچے حفظ کر لینا تو وہ اس میں جو ہے اس مدرسے کا نام ہوتا ہے کہ نا یہ وہ مدرسہ ہے جس کے اندر اتنے جو ہے وہ حافظ القرآن بن چکے ہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے جب مدارس بنے ہوئے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں جناب یہ مدرسہ بنا ہے تو اس میں سے کسی نے کوئی حفظ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو یہ سالوں میں جو الحمدللہ یہ کہنا چاہیے کہ رب کی رحمت ہے، امیر اہل سنت کا جو فیضان ہے 1990 میں مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوا تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ ابھی سن 2022 ہے، تو کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہے، اور یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات ہے، اور امیر اہل سنت کی قرآن سے محبت ہے۔ یہ وہی محبت ہے جو امیر اہل سنت کو اولیاء اکرام کے ورثے سے ملی ہے۔ اللہ پاک نے جو اولیاء اکرام کا فیضان امیر اہل سنت کو عطا فرمایا اور ان کے ذریعے جو دعوت اسلامی والوں کو عطا فرمایا، یہ اس کی بہاریں ہیں، قرآن کریم کی بہاریں، اور یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے دعوت اسلامی پر۔ اور پھر جو ہے یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ ہے، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سلمان بھائی ایک ایک سال کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوتا ہے، اور رب کی رحمت ہے لوگوں کے دل جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہیں، اپنے بچوں کو وہ مدرسۃ المدینہ میں جو ہے وہ داخل کرواتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ ابھی میں تاثرات جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک شخصیت کے تاثرات آ گئے کہ یہاں کراچی کے اندر ایک وقت تھا کہ جب کراچی والے ماہ رمضان میں نماز تراویح کم ہی پڑھاتے تھے، یعنی کم حافظ القرآن ہوتے تھے، اور اکثر پنجاب سے اور جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے بالخصوص یہاں پر حفاظ آیا کرتے تھے۔ اور اب رب کی رحمت ہے کہ ایک ایک مسجد کے اندر دعوت اسلامی کے جو حافظ ہیں ان کی ایک تعداد ہوتی ہے، اور پہلی صف کے اندر بعض مساجد کے بارے میں تو مجھے پتہ چلا، میں پنجاب میں ہی تھا، تو مجھے کسی نے کہا یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے کہ جناب کراچی کے اندر تو ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر پہلی صف ساری حافظوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو کئی مساجد ہوں گی جس میں ایسی کیفیت ہوگی، ممکن ہے۔ اور ایک بات کہ دعوت اسلامی نے جہاں پر قرآن کی یوں تعلیمات کو عام کیا تو وہاں پر قراءات کو بھی عام کیا ہے۔ فن تجوید و قراءت یہ ایک فن ہے، اور جو ہے وہ جو سعادت مند ہیں وہ اس فن سے اپنا حصہ پاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو بھی عام کیا ہے کہ پڑھنا کس طرح ہے اور درست پڑھنا ہے، اور تجوید و قراءت جو تجوید کے قواعد ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو رب کی رحمت سے جو ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان ہیں ان میں جو ہے وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اسلامی بھائی کیا، اسلامی بہنیں کیا، ہزاروں جو ہے وہ یہ بھی مدارس چل رہے ہیں، اور رب کی رحمت صرف اسلامی بہنوں کے جو مدارس کی تعداد ہے وہ 10,000 سے زائد ہے، اور جو اسلامی بھائی ہیں ان کی تعداد تو اسے
3 گنا زیادہ ہے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ 40,000 کے قریب جو تعداد یہ بن جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ یہ ان لوگوں کو مدرسہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے جن کی عمریں زیادہ ہیں، جنہیں ہم بالغان یعنی بڑی عمر کے کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو پڑھتی ہے۔ اور رب کا کتنا کرم ہے کہ نہ صرف بچے، نہ صرف بوڑھے، بلکہ نوجوان بھی ایک بڑی تعداد میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے۔ تو یہ فیضان قرآن ہے جو دعوت اسلامی کے ذریعے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اور آپ اولیاء کا، تعلیمات اولیاء کا انداز دیکھیں تو میں سردار اولیاء کی بات کروں، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کروں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور آپ تو مطلب مختلف قراتوں کے اندر قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی یہ قرآن کریم کی تدریس کرنا، یعنی قرآن کریم پڑھنا، یہ سکھانا، یہ اولیاء کا جو ہے وہ انداز یہ رہا ہے۔ اچھا، پھر حضور غوث پاک کے بارے میں نے ایک بات عرض کی، اور اسی انداز کو جو ہے وہ لیا ہے، دعوت اسلامی نے لیا ہے، اور قرآن کریم درست تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ایک شعور بیدار کیا۔ ایک ہے قرآن کریم پڑھنا اور ایک ہے درست پڑھنا، دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ پڑھنے والا تو بس پڑھتا ہی جا رہا ہے، بھئی جیسا دل کر رہا ہے ویسا پڑھ رہا ہے، جیسا دل کر رہا ہے ویسا نہیں پڑھنا، جیسا پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو ویسا پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ایسی نہیں جیسے بندے کا دل کرے اپنی مرضی سے پڑھتا جائے، اپنی مرضی سے نہیں، جو اس کے اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، ان کے مطابق پڑھنا ہے۔ اور یہ علماء صلحاء یہ سکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اولیاء میں نے سردار اولیاء کی بات کی ہے، غوث پاک کی، آپ سکھاتے آ رہے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانے میں بھی جو ہے یہ انداز موجود تھا کہ ایسے قرائے کرام کو جو ہے وہ تیار کیا گیا کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کو آگے عام کریں اور درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنا سکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں جی، اور مدینہ شریف میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ ان سے مشورے کیا کرتے تھے۔ جی، تو انہوں نے اسپیشل جو ہے وہ عراق میں، کوفہ میں ان کو بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات عام ہوں۔ تو انہوں نے اسپیشل جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیج دیا۔ تو یعنی اپنے لیے جن صحابی کی ان کو خود جو ہے وہ آپ یوں سمجھے کہ مشورے کے لیے ضرورت تھی، تو ان کو جو ہے وہ اپنے تعلیم قرآن کو عام کر دیا۔ تو یہ قرآن سے محبت اور اشاعت قرآن سے محبت، کہ قرآن سے محبت الحمدللہ ہر مسلمان سے ہے۔ ہم سب سوچیں کہ ہم نے اشاعت قرآن کے لیے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے، اور اگر ذاتی طور پر جو ہے ہم کہیں کہ میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہوں، جی ہاں، آپ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اور جو ہے وہ جو مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو ان کو آپ مدنی عطیات دیجئے، اور اگر جو ہے اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی ہے تو اپنی اولاد کو مدرسۃ المدینہ میں بھیجیے۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ اگر آپ کے بچے جو ہے وہ بچپن میں نہیں پڑھ سکے، بڑے ہو گئے، تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھیج دیجئے۔ تو یوں ہم تعلیمات کو جو ہے، ہاں اگر خود نہیں آپ پڑھے ہوئے تو آپ جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آ کے پڑھیے، اور اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائیے۔ تو دعوت اسلامی نے تو تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مختلف طریقے بتا دیے، یعنی آپ جس طرح چاہتے ہیں تعلیمات کو عام، تعلیمات قرآن کو عام کرنا، تو وہ طریقہ دعوت اسلامی آپ کو مہیا کرے گا، بالکل میدان دے گا، فیلڈ دے گا، آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیجیے۔ مدینہ زبردست بات ہوگی جی۔ نبی تعلیمات قرآن کو عام کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے، اشاعت قرآن کے مختلف طریقے ہیں، جیسے قرآن مجید حفظ کرنا، ناظرہ، اور ایسے ہی تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا۔ اور اگر ہم ایک دوسرا پہلو اس پر غور کریں، قرآن مجید کی تفسیر ہو، ترجمہ قرآن ہو، جس کے ذریعے فہم قرآن حاصل ہوتا ہے، قرآن کو بندہ سمجھ پاتا ہے، اگر اس اعتبار سے دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین یہ باب بھی بہت وسیع ہے، اور دعوت اسلامی نے اس معاملے میں بھی الحمدللہ رب العالمین رسائل سے لے کر ترجمہ قرآن، لفظ بہ لفظ ترجمہ قرآن، ایک جلد میں ترجمہ قرآن، اور 10 جلدوں میں تفسیر قرآن کی صورت میں ہمیں مختلف مواقع فراہم کیے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر اسکول کالجز کی بات کی جائے، طلبہ کرام کی بات کی جائے، تو الحمدللہ رب العالمین اس حوالے سے بھی جو
ان کے معیار اور ان کے انداز میں جو قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے لیے تعلیمات قرآن کے نام سے الحمدللہ ہمیں 7 جلدوں میں ایک نصاب بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین تعلیمات قرآن کو عام کرنے میں دعوت اسلامی کا ایک بڑا مثبت اور بہت عظیم کردار ہے، یعنی رسائل، کتابیں اور مختلف، پھر ڈیلی بیسز پر تلاوت قرآن کا بھی ذہن دیا جا رہا ہے، اور پھر بٹھا کر تفسیر قرآن سنائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے۔ گویا کہ صبح فجر کے بعد جو مدنی حلقہ لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر جو ہے ایک ذہن ہے۔ بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو یوں کہہ لیں کہ سب یوں پڑھ سکیں، بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ امیر علیہ سنت نے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہمیں ایک چیز دی کہ ایک جو ہے وہ اسلامی بھائی اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں اور باقی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ تو سنا کر، پڑھ کر، ترغیب دلا کر مختلف اندازوں میں الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی ہمیں قرآن مجید کی طرف بلا رہی ہے اور یوں تعلیمات قرآن کو عام کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کا انداز رہا ہے۔ حضور غوث پاک کی ہی دوبارہ بات کروں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی قرآن کریم کی آیات کی تفاسیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو یہی تعلیمات اولیاء جو انداز رہا ہے اولیاء کرام کا، تو اس کو بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ مزید بھی انشاءاللہ اس عنوان پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، طباعت کے ذریعے، یعنی قرآن کریم کو جو ہے وہ چھاپ کر کے اس کو شائع کر کے بھی دعوت اسلامی خدمت قرآن کر رہی ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم آپ کو بھی آسٹریلیا جو ہے یہ چلتے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن، یہاں فیضان مدینہ ہے، ماہونیز روڈ ہے، اور یہ مین روڈ پر ہمارا فیضان مدینہ ہے، ریزرویر علاقہ ہے، اور یہاں یہ بھی جمعہ کی نماز ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں گے، اور سیلاب زدگان جو ہمارے مصیبت زدہ مسلمان پاکستان میں، ان کے لیے بھی اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی انشاءاللہ یہاں ہوگا۔ اور یہاں مدرسۃ المدینہ بھی لگتا ہے، مدرسہ بالغان کا بھی سلسلہ ہے، ہفتہ وار اجتماع بھی اسی فیضان مدینہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ پہلے چرچ تھا، تو الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے خرید کر اس کو مسجد کی صورت میں تبدیل کیا ہے۔ یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، 2 جمعے ہوتے ہیں، الحمدللہ مسجد ہماری کھچا کھچ بھری ہوتی ہے۔ اس وقت نماز جمعہ پڑھ کے نمازی جا رہے ہیں، اور دیگر جو ہے نا وہ لوگ یہاں مزید بھی آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سارا دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے اور رحمت کا سایہ رکھے آپ پر بھی، اور جو آج کا رسول ہے وہاں پر بھی ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں عدنان بھائی، اپنے تو بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں اور لوگ نماز جمعہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں آسٹریلیا میں۔ شہر کا نام آپ میلبرن، ابھی تک میری زبان میلبرن ہے، میلبرن۔ چلے جی، بہرحال جو بھی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہیں الٹا نام نہ لے لوں، بعض اگر ہوتا ہے وہ نہیں آتا زبان پہ، ہے جی، مشکل نام۔ بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ اور بعض کا کبھی کبھی کیا جو ہے وہ بندہ تلفظ کر دیتا ہے کہ سامنے والا تلفظ کرنے پر قادر نہیں رہتا، جی یہ بھی ہو جاتا ہے۔ یاد آیا آپ کو کچھ؟ یاد آ گیا، چلے آگے چلتے۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ بہرحال جی، آسٹریلیا کا آپ نے جو ہے وہ منظر کچھ دیر پہلے دیکھا ہے، وہاں پر ماشاءاللہ جب یہ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے، دعا وغیرہ کریں گے، اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ نشریات پر واپس آتے ہیں، تعلیمات اولیاء کی بات کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں قرآن کریم کی طباعت کا سلسلہ ہوا، باقاعدہ طور پہ قرآن کریم کے نسخے جو ہے وہ ان کو لکھوا کر کے اس کو جو ہے وہ بھیجا گیا، مختلف علاقوں میں جو ہے وہ روانہ فرمایا گیا۔ خط عثمانی میں آج بھی جو ہے وہ قرآن کریم آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ مختلف جگہوں پر استنبول میں تو کاپی میوزیم ہے، بڑا مشہور ہے، وہاں پر بھی خط عثمانی میں لکھا ہوا بڑا تاریخی قرآن کریم جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی آپ جو ہے وہ انداز دیکھیں صحابہ اہل بیت کا ماشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ۔ تو طباعت کے حوالے سے جناب عثمان غنی کا بڑا ایک جید ابھرتا ہوا نام ہے، تو اسی کا میں نے ذکر کیا۔ دعوت اسلامی اور طباعت قرآن، یعنی قرآن کریم کو شائع کرنا، اس کے نسخے جو ہے وہ عوام میں فراہم کرنا، میں آپ کو عرض کروں کہ 2 لاکھ قرآن کریم کے نسخے عدنان بھائی، جی کتنے؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ۔ یہ میں نے مہروز بھائی کی زبان جو ہے وہ سنا ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ پرنٹ ہوئے ہیں، یہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، ابھی کی بھی بات بھی نہیں ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ تو ماشاءاللہ؟ جی، مکتبۃ المدینہ نے مختلف انداز سے قرآن مجید کی اشاعت کی ہے، جیسے بالکل بغیر ترجمے کے جو قرآن مجید ہے، اور اس کے جو ہے مختلف سائز ہیں، اور الحمدللہ اب اس کو مزید بہتر انداز سے اشاعت کے لیے بیروت لبنان سے جو ہے وہ اس کی اشاعت ہوئی ہے،
اور بڑی خوبصورت انداز میں شائع کیا. بڑا سائز بھی ہے, چھوٹا سائز بھی ہے, اور جو یہ 2 لاکھ بتا رہے ہیں یہ تو بھی قریب کی اشاعت ہے. جی جی جی. اور رب کی رحمت سے اور مزید جو ہے وہ جیسے انہوں نے عدنان بھائی نے بتایا ہے کہ تفسیر بھی 10 جلدوں میں صراط الجنان, اس کے بھی کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. معرفت القرآن جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے, جو ترجمہ ہے اور لفظی ترجمہ بھی ہے, با محاورہ ترجمہ بھی ہے, اور پھر کچھ جو ہے وہ حاشیہ بھی ہے, مختصر حاشیہ جہاں ضروری حاشیہ تھا. تو یہ 6 جلدوں میں معرفت القرآن. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تعلیمات قرآن جو طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے, مدرسہ یہ جو دعوت اسلامی کا کنز المدارس بورڈ ہے, اس نے بھی جو ہے درس نظامی میں اس کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے. اور یہ 7 جلدیں جو ہیں یہ یعنی جو متوسطہ سال اول ہے اس سے لے کر جو ہے وہ غالب الخامسہ تک جو ہے یہ پورا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. ترجمہ بھی ہے اور ساتھ تفسیر بھی ہے. یوں اشاعت کی طرف دیکھیں تو ایک ایک نسخے کی اشاعت جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے. اور رب کا کرم ہے الحمدللہ, مکتبۃ المدینہ جو ہے بڑے زبردست انداز سے یہ خدمت سر انجام دے رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکتبۃ المدینہ جو اشاعت کرتا ہے وہ بڑی خوبصورت انداز میں کرتا ہے, اور ریٹ بھی جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ریٹ بہت زیادہ رکھا جائے کہ لوگوں کی پہنچ سے ہی جو ہے وہ پہنچ ہی نہ ہو پائے. تو رب کی رحمت ہے کہ یہ تعلیم قرآن شائع کرنے کے اعتبار سے بھی, تعلیمات قرآن کو عام کرنے کے اعتبار سے بھی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. مرحبا, سبحان اللہ. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمان کا مضمون ہے کہ انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن جو ہے وہ عطا کیا گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کبھی کبھار یہ فرمان سن کر کے سوچتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ کیسے قرآن پڑھتے ہوں گے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا نا کہ لحن داؤدی میں سے حصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے, یا وہ لحن داؤدی دیا گیا ہے ان کو. حضرت داؤد علیہ السلام جب جو ہے وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو پرندے جو ہے وہ ایسے مطلب وہ سن کر کے ایسے اس میں گم ہوتے تھے کہ وہ مطلب گر جاتے تھے. اللہ اکبر, کیا وارستگی کا انداز ہوتا تھا, چلتا پانی جو ہے وہ رک جایا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ان کو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے قراء باقاعدہ طور پر مدرسین تیار کرنے کے لیے مامور فرمایا. اور ایک وقت میں جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ حضور 300 اس طرح کے مدرسین جو ہے اللہ کی رحمت سے 300 یا اس سے کچھ زیادہ یہ تیار ہو چکے ہیں. تو یہ اگر آپ انداز دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت طہار کا قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا, اگر آپ ایک انداز دیکھیں اور چلتے آئیں, اور پھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی مدرس کورس خالد بھائی یہ کروایا جاتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ کروایا جاتا ہے, قرآن سیکھا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, اور وہ افراد تیار کیے جاتے ہیں جو اچھے انداز سے اعلیٰ منہج پر آنے والوں کی تربیت کریں, انہیں قرآن کریم پڑھنا سکھائیں. اور ساتھ ساتھ اس میں ایک ضمناً بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک قرآن کریم سکھانے کا یوں سسٹم بھی موجود تھا, اور پھر کارکردگی لینے اور دینے کا نظام بھی موجود کہ کیا کیا جا رہا ہے. اب ایک قاری کو بھیج تو دیا گیا کسی جگہ پر کہ آپ نے یہاں پر قرآن تیار کرنے ہیں, وہ کتنے قرآن تیار ہوئے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا, جو اہداف طے کیے گئے تھے, آیا ان کا وہ پورے ہوئے نہیں ہوئے, فالو اپ بھی ان کا لیا جا رہا ہے. اور الحمدللہ جب ہم ان جہاد پر دعوت اسلامی کو دیکھتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ مختلف شعبہ جات تو ویسے قائم ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے اپنی امبریلا کے ساتھ رہ کر اس کے نیچے آنے والوں کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن ساتھ یہ دیکھیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مختلف مجالس و شعبہ جات کو خصوصی وقت عطا فرماتے ہیں. اس میں مدارس المدینہ کے قاری صاحبان کو بھی وقت عطا فرمایا جاتا ہے, اور ان سے باقاعدہ اس بات پر پوچھ گچھ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے خدمت قرآن ہو رہی ہے, اور ان قاریوں کی, ان قراء کی جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, ان کی بھی اخلاقی تربیت بھی ہو, اور ساتھ ساتھ قرآن سکھانے کے لیے کس طرز عمل کو اختیار کیا جائے وہ طرز عمل بھی الحمدللہ بیان کیا جاتا ہے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انہیں بھیجا,
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مثال یہ بھی ملتی ہے سلمان بھائی کہ الحمدللہ اس وقت فتوحات کا ایک سلسلہ جاری تھا، جہاں نئے علاقے میں مسلمان داخل ہوتے تو وہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جاتا کہ ہم اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں، یہاں پر لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے ہمیں وہ افراد دیجئے جو قرآن سکھانے کے ماہر ہوں، اس کی تلاوت کے ماہر ہوں۔ سلمان بھائی، اگر خدمت اسلام کا درد دل میں ہو تو یہ خدمت قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ درست فرمایا۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ جس طرح اولیاء کی آپ بات کر رہے ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوبصورت انداز آپ بیان فرما رہے ہیں، اسی طرح دیگر اولیاء کرام کو بھی دیکھا جائے تو وہ سبھی کی زندگی میں جہاں خدمت اسلام کا بھرپور جذبہ ہے وہاں تعلیمات قرآن سے جڑے رہنے اور جوڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیا بات ہے خالد بھائی، اللہ برکت دے آپ کو لیے چلتے ہیں مدینہ۔ لیکن ناظرین، ابھی یہ ساؤتھ کوریا کا ایک علاقہ ہے، آئیے ذرا ان سے ہی بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساؤتھ کوریا کا علاقہ کون سا علاقہ ہے بھائی جان؟ جی انچن یہ علاقہ ہے، ساؤتھ کوریا کے شہر انچن۔ مرحبا۔ اس میں ہمارا فیضان مدینہ ہے، ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں فیضان مدینہ انچن مسجد سے میں حاصل ہوں، اور یہاں ابھی نماز جمعہ کا وقت ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی، نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا بھی کی جائے گی۔ اور یہی مسجد میں فیضان مدینہ میں مدرسۃ المدینہ بھی لگایا جاتا ہے، جس میں ابھی 6 بچے تقریباً پڑھ رہے ہیں، اور ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ یہ ذرا زیارت کروائیں۔ ارے واہ جی واہ، کیا پرشکور شاندار عمارت انچن میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بھائی جان جو دکھا رہے ہیں، آپ اپنا بھائی جان نام بھی بتائیں۔ جی میرا نام انوار رضا عطاری ہے۔ انوار بھائی، آباد رہے، خوش رہے، سلامت رہے۔ اچھا یہ بتائیے گا انوار بھائی، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ اس وقت یہاں فیضان مدینہ میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں انچن کے اس فیضان مدینہ میں؟ تقریباً اس کے 2-3 ہال ہیں، تو اوپر کے ہال میں تقریباً 150 کے قریب اسلامی بھائی آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کے ہال ہے، اس میں بھی تقریباً 60 سے 70 کے قریب اسلامی بھائی آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم ہم مناظر بھی دکھائیں گے آپ کو جب نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ ہوگا اور دعا ہوگی، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، پروگرام بھی ہوتا رہے گا، اور مختلف ممالک کے اندر اللہ کی رحمت سے آپ کو مدنی مراکز بھی جو ہے وہ ہم دکھاتے رہیں گے، اور وہاں پر شکرانے کے نوافل ادا ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور دعائیں ہو رہی ہیں، یہ مناظر بھی آپ کو ہم دکھاتے اور کچھ اس پر مدنی پھول وہاں کے مبلغین لٹاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، مرحبا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ کال بھی ہے جی، کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ خلیل بھائی کی آمد، مرحبا۔ خلیل بھائی، آپ سے ایک نقطہ پوچھنا تھا۔ بیٹھتا ہوں نا جب تو زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، کمر میں بہت درد شروع ہو جاتی ہے، علاج بتا دیں۔ اللہ عز و جل آپ کو اور دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داروں کو برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ اولیاء کا ایک انداز رہا ہے کہ خدمت حلق فرماتے رہیں۔ میں غوث پاک کی بات کروں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ کے باہر آدمی کھڑا صدا لگاتا رہتا تھا کہ جس کو کھانا کھانا ہے وہ آ جائے، اور یہ در غوث سے اپنا پیٹ بھر کر کے روانہ ہوتا چلا جائے، آتا جائے اور اپنی بھوک مٹاتا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دعوت اسلامی کا انداز دیکھیں تو الحمدللہ اس طرح یہ بھی تعلیمات اولیاء ہے، کھانا کھلانا۔ اہل اللہ آپ دیکھیں کیسی پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، کہ یہ بھی ارشاد ملتا ہے بزرگان دین کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے جو کام ہے، یعنی جو کرنے کے کام ہے، ان میں سے جو سب سے سریع الاثر کام پایا ہے وہ یہ پایا ہے کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کو دیکھیں، یہ تعلیمات اولیاء اور دعوت اسلامی دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل، مخلوق کی خدمت کرنا، ان سے تکالیف کو دور کرنا، یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں
کہ جس سے مجھے بہت نفع ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم راستے میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس کو ہٹا دیا کرو. آپ دیکھیں جو صحابی آتے تھے سوالات کرتے تھے, مختلف سوالات کے مختلف جوابات ملتے تھے. تو حکیمت امت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ جو بہت سارے جتنی بھی تعلیمات اسلام ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بالخصوص وہ چیز بتائی کہ جو وہ نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس لیے جو ہے وہ فرمایا کہ تم یہ کام کرو کہ راستے میں کوئی چیز دیکھتے ہو کہ لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے تو اس کو ہٹا دیا کرو. تو یہ ہے ایک دیکھیں دیکھا جائے تو بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے, لیکن جس کو ٹھوکر لگتی ہے, بازو کا جو ہے ٹھوکر بھی زیادہ لگ جاتی ہے, اندھیرا وغیرہ جب ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ایک آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب جو ہے تکلیف کا دائرہ وسیع ہو جائے, جیسے بھی سیلاب آیا ہوا ہے اور سیلاب کی وجہ سے جو ہے لاکھوں لوگوں کو تکلیف کا سامنا, بلکہ کروڑوں لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے, اور لاکھوں گھر جو ہیں وہ لوگوں کے گر گئے ہیں, اور جو نقصان ہے وہ تو اربوں خربوں تک پہنچا ہوا ہے. تو اس لیے دعوت اسلامی ایسے موقع پر جو ہے وہ بالکل یاد رکھ رہی ہے اپنے دکھیاری نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت کے ان عاشقان رسول کو, اور ان کی FGRF جو ہمارا شعبہ ہے اس کے تحت ان کی خدمت ہو رہی ہے, اور مختلف انداز سے خدمت کر رہے ہیں, اور مختلف جگہوں سے خدمت کا سلسلہ جاری ہے. ابھی نگران شورا نے خود جو ہے وہ دورہ کیا, دادو تشریف لے گئے, اور یعنی مجھے یوں لگا کہ دعوت اسلامی بحیثیت مجموعی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. جو دعوت اسلامی کا یوم ہے آج یوم دعوت اسلامی, اور اس میں ہم نے بڑے پروگرامز بنائے ہوئے تھے کہ یوں کریں گے, اس طرح ہوں گے پروگرام, اس طرح خوشی کا اظہار کریں گے. لیکن امیر اہل سنت نے فرمایا کہ اب موقع جو ہے وہ خوشیوں والا نہیں ہے, کہ ہمارے جو ہے مسلمان جو بھائی ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی دکھیاری امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پریشان ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جناب آپ کو مبارکباد ہو جو میں دعوت اسلامی ہے. تو آپ نے یہ تک نہیں فرمایا کہ یہ یعنی اس سے منع کر دیا کہ آپ یوں بھی نہ کہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے. تو اس وقت جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ یوم دعوت اسلامی ان کی مدد کر کے جو ہے وہ منائی جا رہی ہے. تو اللہ پاک کا فضل ہے, امیر اہل سنت کا جو ہے وہ درد امت میں جو تڑپتا دل ہے وہ آپ یوں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے کسی بھی جگہ آتی ہے, پاکستان کی بات ہے, دنیا بھر میں جس جگہ بھی مسلمان پریشان ہوتے ہیں تو امیر اہل سنت نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. یہ خدمت خلق کا انداز ہے, اور یہ صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کھانا کھلا کے یا راشن دے کے پیچھے ہٹ جائیں. جو کل رات کو نگران شورا نے پروگرام کے اندر, مدد کی گھڑی پروگرام کے اندر جو بات بتائی, یہ پورا پروگرام ہے, اور صرف یہ نہیں ہے کہ راشن دے کے ہم پیچھے ہٹ جائیں, بلکہ ان کے گھروں کی تعمیر ہے, پھر ان کی آباد کاری ہے, اس پر بھی یہ ذہن بنانا ہے. تو اصل جسے یوں بولیں کہ رستے میں ایک یہ ہے کہ جیسے عدنان بھائی کے ساتھ میں دیکھوں, میں عدنان بھائی ادھر جو ہے وہ کھڑے ہیں, کہاں جا رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ جوبلی چوک جانا ہے, تو چلے میں آپ کو نا یہ نمائش چرنگی تک چھوڑ دیتا ہوں. نمائش چرنگی پہ چھوڑا, اور بعد میں پہلے بیچارہ تھا, چلو تھوڑا سفر تو کٹوایا, کچھ تو فائدہ ہوا, یہ تو چلے پازیٹیو ہے ایک. لیکن آگے جو جانا ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چٹکی بجانا ہے اور پہنچ جانا ہے. ایسے عدنان بھی آپ چٹکی بجا کے جا سکتے ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن آپ شاید کر دیں گے کچھ. اللہ اکبر, اللہ جو ہے مہربانی فرمائے. تو بہرحال ایک بات فنون والی بھی ایک بات ہوگی. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو یہ ایک ہے رستے میں چھوڑ دینا, اور ایک ہے منزل تک پہنچانے کے لیے اپنی ایفرٹ اور کوشش کرنا. دعوت اسلامی کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ پریشان حال بھائی ہیں, ان کی خدمت خلق جو ہے یہ اس انداز میں ہو, اس مخلوق خدا کی خدمت اس انداز میں ہو کہ یہ اپنے پاؤں پر کیا ہو جائیں, کچھ کھڑے بھی ہو جائیں. جن کے جانور تھے وہ بہہ گئے, جانور بہہ گئے. اللہ اکبر, میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیسے جانور جو ہے وہ بہتے جا رہے ہیں, اللہ, اور پھر سامان بہتا جا رہا ہے لوگوں کا. اللہ اکبر, میں یہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جس کا سامان وہ بہتا ہوا جا رہا ہے اور وہ اس کو روک بھی نہیں پا رہا, اس بندے کا آپ اس کے جو ہے نا وہ اس وقت جو اس کے دل کی کیفیت ہوگی اس کو ذرا امیجن فرمائیں کہ ہمارا اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ کبھی کسی شے کو جو ہے وہ آگ لگ جائے,
تو اپنی کیا کیفیت ہوتی، قیمتی چیز ہو وہ جل جائے، گھر میں قیمتی سامان ہماری آنکھوں کے سامنے جل جائے، تکلیف دکھ ہے نا. اور جس کا سامان بہتا جا رہا ہے اور اس کی حالت صورتحال کیا ہے، پہلے بھی کوئی بندہ بولے کہ بڑی ایک سمارٹ صورتحال ہے، ایسا نہیں. تو بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں مخلوق خدا کی خیر خواہی کرنے والا بھی بنائے. اولیاء کا آپ انداز دیکھیں، کھانا کھلا رہے ہیں، جو ہے وہ بیمار ہے تو کوئی اس کے لیے دوائی کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، تو فی سبیل اللہ علاج بھی کر رہے ہیں. اس طرح کے انداز بھی آپ کو ملیں گے اولیاء کی مبارک زندگی کے اندر. اور الحمدللہ اسی انداز کو آپ کی دعوت اسلامی بھی لیے ہوئے ہے، آگے بڑھ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دینی ماحول کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. ناظرین کی کچھ کال کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور ہمیں ہماری ٹیم جو ہے یہ بتاتی رہے گی جہاں پر نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. آئیے کچھ کال شامل کریں. صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں جو پچھلے سال آپ نے یوم دعوت اسلامی پر پڑھا تھا. جی میں محمد سلیم ملتان سے بول رہا ہوں. تو یہ خلیل بھائی سے پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے 4 سال کا، 3-4 دن ہو گئے دوائیاں لے رہے ہیں لیکن نا بخار نہیں کر رہا، کمزوری بڑی ہے، کچھ کھا پی نہیں رہا، اور وزن کم کرنے کا بھی بتا دیں. اللہ رحمت فرمائے. میلبرن اگر میں نے صحیح نام لے لیا تو بہرحال آسٹریلیا، یہاں پر اس وقت دعا کا سلسلہ یہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج کا رسول موجود ہیں اور دعا فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت کا سایہ رکھیں اور عافیتیں اور سلامتیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی کال. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، شکریہ اتار کا. چلیں جی مرحبا، آگے چلتے ہیں. ساری بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنیں، شکریہ اتار کا. مرحبا. جی محمد نبیل اتاری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ کلام سننا ہے، اے ختم رسول آقا مکی مدنی. مرحبا. جی تعالیٰ کریم ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین. پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے یہ کلام سنا دے، مجھے حافظ قرآن بنا دے. واہ بھائی، یہ ہند سے کال لگ رہی تھی مجھے. چلیں اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں، اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے جی. آمین. آگے چلتے ہیں. ام اتار رحمت اللہ علیہا کی منقبت سنائیں. اللہ برکت دے. انشاءاللہ ہم پورا ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ ام اتار رحمت اللہ تعالی علیہا کے عنوان پر انشاءاللہ الکریم. آگے چلتے ہیں، منقبت بھی سنائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹمک میں پرابلم ہے، درد ہے اور اس کا علاج جاننا ہے ان کو. اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی سے کبھی پوچھیں کہ آپ مدنی ماحول میں کب اور کیسے آئے. جی خلیل بھائی، آپ کیسے آئے دعوت اسلامی کے ماحول میں، کب آئے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کچھ یاد ہے. بتائیں پھر. گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوا کرتا تھا، تقریباً غالباً 1988 کی بات ہوگی یا 87 کی. تو ہمارے علاقے میں جو ہمارے نگران تھے ارشد بھائی، تو وہ تشریف لایا کرتے تھے مسجد میں. اور ہمارے جو چچا تھے اب بھی الحمدللہ حیات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ مدنی ماحول میں آ گئے تھے، تو پھر ان کی برکت سے جو ہے اللہ پاک نے ہمیں بھی توفیق دی. تو یہ ہمیں اجتماع میں بھیجا کرتے تھے. اس ٹائم گلزار حبیب میں جب اجتماع ہوا کرتا تھا، اور ہمارا کرایہ وغیرہ بھی خود ہی دے دیا کرتے تھے بس والوں کو، کہ ہم سے کچھ بھی وصول نہ کریں. تو بس اجتماع میں جاتے تھے اللہ کی رحمت سے. اور حضرت مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار شریف ہے جس جگہ پہ، یہاں ہمارے اورنگی ٹاؤن کا حلقہ لگا کرتا تھا. تو پھر آگے چل کے مشتاق بھائی، ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے اورنگی ٹاؤن کے نگران تھے. تو پھر بس ان بزرگوں کے سائے میں اللہ پاک نے مزید توفیق دی. اللہ پاک مزید استقامت دے اور بے حساب مغفرت فرمائے. امیر علیہ سنت کی غلامی پر، دعوت اسلامی پر اللہ استقامت دے ہم سب کو. سن یاد ہے آپ کو؟ سن کیا تھا؟ 87-88. 1987-88.
اور یہ پھر قاری صاحب کس طرح بنے تھے؟ وہ آپ نے استاذ، قاری اور بہت سارے القابات ذکر کیے تھے نا، تو ان سے یہ بھی تو پوچھے نا قاری کیسے بنے، استاذ کیسے بنے؟ جی خلیل بھائی، ہمارے گھر کے قریب استاد تو نہیں ہوں میں، نہ قاری استاد تو آپ ہیں، دیکھیں لیکن خلیل میں نے بھائی آپ یوں کریں گے، نفی کریں گے تو پھر اس بات کرنے والا بندہ موجود ہے، عاضی بھی تو کرنے دیا نا آپ ان کو۔ چلے ٹھیک ہے استاد صاحب۔ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی 93 میں، جب فیضان مدینہ میں اجتماع شروع ہوا ہے الحمدللہ، تو اسی سال کم و بیش ہمارے اورنگی ٹاؤن 10 نمبر میں عرشی مسجد مدرسۃ المدینہ، اس کا افتتاح ہوا تھا۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ اور قبلہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ کی موجودگی میں وہاں اجتماع ہوا تھا اور پھر اس مدرسے کا افتتاح ہوا تھا، تو وہاں پر الحمدللہ قرآن پاک یہی رحمانی قاعدہ، پھر قرآن پاک پڑھنے کی وہاں سعادت حاصل ہوئی، تو پھر آگے مدرسۃ المدینہ سے وابستہ رہے تقریباً 17-18 سال، اس میں پڑھتے پڑھاتے رہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور مزید توفیق دے۔ کیا بات، انہوں نے جو کہا تھا نا کہ میں استاذ نہیں ہوں، اس سے مراد میں نے جو سمجھا ہے کہ استاذ کامل نہیں ہوں، عاضی کر رہے ہیں، ورنہ 17-18 سال جو ہے وہ پڑھاتے رہے، مدرس رہے، تو مدرس کو ہی ہمارے ہاں استاذ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی بات ہے، چلیں یہ تو ابھی چلیں جی، رکن شمال نے فرمایا خلیل بھائی، آگے چلتے ہیں۔ ملکہ ہانس سے میسج ہے، یہ علاقہ ہے ملکہ ہانس، علاقے کا نام ہے۔ کلام سنے فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ اوکاڑا سے میسج ہے حمزہ بھائی کا، اور حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے یہ کلام ان کو سننا ہے، اللہ برکتیں اور سلامتیاں آپ کو بھی عطا فرمائے جی۔ عبدالرحیم بھائی ہیں کوٹ غلام محمد سے، ارے واہ جی واہ، سبحان اللہ، کوٹ غلام محمد یہ ہمارے زبیر بھائی کا علاقہ ہے جی، ساتھ پڑھتے تھے ہم لوگ الحمدللہ۔ اور آگے چلتے ہیں، ان کی مہک نظر کے گنچے کھلا دی ہیں، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ بہت شکریہ بھائی جان عبدالرحیم بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کچھ کلام بھی شامل کریں خلیل بھائی، پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ اللہ چلا دے، ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی، ہو جایا کرے یاد سبق جلد شکریہ تار کا، 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 منج دل منج جان منج پیر تے قربان، منج دل پیر تھے قربان، شکریہ تار کا،
شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا کرے غم سے ہو نہ پائے گا ادا اتار کا کرے غم سے ہو نہ پائے گا ادا اتار کا عمر بھر ہے جانو دل سے شکریہ اتار کا 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 پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے رب کی رضا کا راستہ رب کی رضا کا راستہ رب کی رضا کا راستہ اتار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو پھل کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ کیسا حسین تحفہ اتار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا منج دل منجی جان منج پیر تے قربا میرا دل میری جان میرے پیر پر قربا ساڈا دل ساڈی جان ساڈے پیر تے قربا یا رب رہے سلامت مرشد ہمارا پیارا علم و عمل سے جس نے ہم سب کو ہے سوارا یا رب رہے سلامت مرشد ہمارا پیارا علم و عمل سے جس نے ہم سب کو ہے سوارا علم و عمل سے جس نے ہم سب کو ہے سوارا اسلامی رنگ سچا اسلامی رنگ سچا اسلامی رنگ سچا اتار نے دیا ہے پوچھو نا ہم سے کیا کیا اتار نے دیا ہے شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا شکریہ اتار کا منج دل منج جان منج پیر تے قربان واہ جی واہ مرحبا خلیل بھائی کیا پیارا آپ نے کلام سنایا ہے اور اسلامی رنگ سچا اتار نے دیا ہے آپ دیکھیے کہ ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا اس ٹائم بھی ماشاءاللہ وہاں پر بھی سر پر کیا ہے امامہ ہے چہرے پر کیا ہے داڑھی ہے اور جسم پر لباس یہ کرتا کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص یہ حضور کا پسندیدہ لباس اسلامی رنگ سچا اتار نے دیا ہے سبحان اللہ یہ بتایا ہے دکھایا ہے سمجھایا ہے اور یہ آپ نے ماشاءاللہ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ فرمایا ہے اس کے علاوہ آپ نے ساؤتھ کوریا میں بھی دیکھا ماشاءاللہ انوار بھائی کو بھی تو ساؤتھ کوریا میں بھی عدنان بھائی دیار غیر ہے نا ایک تو ہمارے ہاں ہے معاملہ ہے اور دیار غیر میں بھی رہنا اور پھر امامے میں
اور پھر جو ہے وہ مدنی جو ہے وہ ایک لباس کے اندر آقا کریم کے جو ایک پیارا لباس جو حضور کو پسند تھا اس میں رہنا، یہ سبحان اللہ، یہ دامن عطار کی کیا ہے، بہار ہے جسے اس جو ہے وہ باغ سے وابستہ ہونے والے جو ہے وہ اس بہار کو پا رہے ہیں، اور جو وابستہ ہوتے رہیں گے وہ یہ سنت کی بہاریں یا آقا کریم کی محبت کے انداز انشاءاللہ اپناتے رہیں گے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی کے رستے پر آگے قدم بڑھاتے رہیں گے، اور آقا کریم کے صدقے میں پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی مظلوم کی حمایت، مظلوم کی حمایت، کمزور کا سہارا، امداد سب کی کرنا، ہر سو ہے مشن ہمارا۔ مظلوم کی حمایت، کمزور کا سہارا، امداد سب کی کرنا، ہر سو ہے مشن ہمارا۔ خدمت کا پیارا جذبہ، خدمت کا پیارا جذبہ، خدمت کا پیارا جذبہ عطار نے دیا ہے۔ پوچھو نا ہم سے کیا کیا عطار نے دیا ہے۔ شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا۔ مرحبا مرحبا، کیا بات ہے خلیل بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ علاج بھی خلیل بھائی لوگوں نے پوچھا تھا، اور جنہوں نے پوچھا ان کو بتائیں، اور یہ ایک فنگس کے بارے میں بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آسانیاں فرمائے، خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ کمر کے درد کے حوالے سے سب سے پہلے پوچھا تھا، تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعضوں کو جو ہے وہ کمر کا درد جو ہے وہ بعضوں کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعضوں کو جو ہے وہ جیسے بائک وغیرہ پر ہوتے ہیں زیادہ تر، تو اس کی وجہ سے بھی کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ کبھی کمزوری کی بنا پر بھی ہوتا ہے، تو کبھی ایسی غذائیں استعمال کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے کمر میں درد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ جو اس کا اصل سبب ہے اس پر غور کر لیا جائے، تو اس کے حساب سے جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے۔ ایک اگر کمزوری کی بنا پر ہے تو ایک آسان سا گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ کھجوریں جو ہیں وہ اگر آپ کو چلتی ہوں تو اپنے طبیب سے مشورہ کر لیجئے۔ کھجوریں جو ہیں وہ 3 عدد صبح لے لیں، 3-4 ایک گلاس دودھ کے ساتھ 3-4 کھجوریں استعمال کر لیں۔ دودھ کے علاوہ بھی اگر لینا چاہیں تو 2-3 کھجوریں صبح، 2-3 شام کو، اور اس کے ساتھ اگر جیسے جیب اجازت دیتی ہو تو 1-2 انجیر بھی استعمال کر لیں۔ کھانے کے بعد، ہر کھانے کے بعد ایک آدھ انجیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس سے اگر کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی گیس وغیرہ کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ ہوگا۔ تو اور ایک روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں۔ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے، فجر کی سنتیں اور فرض ان کے بیچ میں یہ پڑھنا ہے، یعنی جب آپ سنتیں پڑھ لیں بیٹھ جائیں، اور پھر آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب بھی پڑھیں گے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کمر کا درد جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بخار کے حوالے سے پوچھا، تو بخار کے بھی بچوں کا جو بخار وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بہتر یہی ہوتا ہے کہ کسی اچھی معالج کو دکھایا جائے۔ تو بچوں کے معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے دیگر کے مقابلے میں، تو اس لیے جو ہے وہ بجائے کوئی اس طرح کا ٹوٹکا کرنے سے کہ باقاعدہ کسی کو دکھایا جائے، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو 66 مرتبہ 66 ٹائمز جو ہے 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر بچے پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بخار چلا جائے گا، اور پھر کسی ڈاکٹر یا طبیب کو، حکیم کو اچھے کو دکھا لیں۔ اور وزن کم کرنے کے نسخے کے حوالے سے پوچھا، تو اس کے مختلف غذائیں بھی ہوتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ بہت سے اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ ہیں، تو اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ نسخہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کلونجی آپ لے لیں 50 گرام، اور اس کے اندر 50 گرام سیاہ زیرہ، ایک سفید زیرہ ہوتا ہے، ایک کالا زیرہ ہوتا ہے۔ جو کالا زیرہ ہے، سیاہ زیرہ جسے کہا جاتا ہے، 50 گرام وہ لے لیں، اور 50 گرام لاکھ دانہ، تو یہ 50 گرام لے کر اس کو مکس کر لیں،
اور اگر آپ کا BP ہائی نہیں ہوتا ہے تو اس میں 50 گرام دار چینی بھی ملا سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں یا تینوں چیزوں کو مکس کر لیں اور ان کو پیس لیا جائے اور صبح و شام آدھی چمچ استعمال کر لیں دیگر پرہیز کے ساتھ، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ معدے میں درد ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس پہ غور کر لیں۔ کھانے پینے کی بے احتیاطیوں سے ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات معدے پہ ورم وغیرہ ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کی بنا پر بھی معدے میں درد ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان سا علاج یہ ہے کہ آپ جیسے 10 گرام اجوائن لے لیں، اجوائن دیسی، اور 10 گرام جو ہے وہ آپ رائی لے لیں، اور 10 گرام پودینہ لے لیں، پودینہ خشک پودینہ ہوتا ہے یہ لے لیں۔ 10 گرام ان کو چاہیں تو باریک کر لیں، ویسے بھی لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا، جیسے آدھی سے آدھی چمچ، چوتھائی چمچ تھوڑا سا پانی کے ساتھ کھانے کے بعد لے لیا جائے۔ اگر BP ہائی نہیں ہوتا ہے تو کالا نمک وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی پیٹ کا درد جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ جو بھی اس کا سبب ہے، سبب پہ غور کر لیا جائے، اگر سبب پتہ چل جاتا ہے تو اس کی بنا پر علاج جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آسانی فرمائے۔ کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھائیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ معدے میں درد کے حوالے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم ایک ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں۔ واہ کیا بات، اعلیٰ حضرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے عاشقان رسول، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سائل جس انداز میں سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ عربی میں سوال، عربی میں جواب، فارسی میں سوال، فارسی میں جواب، اردو میں سوال، اردو میں جواب، یہاں تک کہ سائل نے، یعنی سوال کرنے والے نے شعروں میں سوال کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعروں میں جواب دیے۔ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سوال پہلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عالمان شرع سے ہے اس طرح میرا سوال، دیں جواب اس کا برائے حق مجھے وہ خوش خصال۔ گر کسی نے ترجمہ سجدہ کی آیت کا پڑھا، تب بھی سجدہ کرنا کیا اس شخص پر واجب ہوا؟ اور ہوں سجدے تلاوت کے ادا کرنے جسے۔ یہ پہلا سوال ہو چکا، اب دوسرا سوال شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا ہے، آیت سجدہ تلاوت نہیں کی، تو کیا صرف ترجمہ پڑھ لینے پر بھی اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا؟ اب دوسرا سوال یہ ہے، اور ہوں سجدے تلاوت کے ادا کرنے جسے، پھر ادا کرنے سے ان سجدوں کے پہلے وہ مرے، پس سبک دوشی کی اس کے شکل کیا ہوگی جناب، چاہیے ہے آپ کو دینا جواب با ثواب۔ ایک آدمی پر تلاوت کے سجدے تھے، وہ سجدے کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا، تو حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کیا جس پر تلاوت کے سجدے تھے اور وہ سجدے نہیں کر سکا، تو کیا اس کی الگ سے کوئی قضا یا فدیہ یا کوئی اس طرح کی صورت ہے کہ جو اس کو کرنی پڑے گی یا اس کے ورثاء کو کرنی پڑے گی؟ سوال پورا ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جو جواب دیا، وہ جواب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ترجمہ بھی اصل سا ہے وجہ سجدہ بالیقین، فرق یہ ہے فہم معنی اس میں شرط اس میں نہیں۔ آیت سجدہ سنی جانا کہ ہے سجدے کی جا، اب زباں سمجھے نہ سمجھے سجدہ واجب ہو گیا، ترجمہ میں اس زباں کا جاننا بھی چاہیے، نظم و معنی دو ہیں ان میں ایک تو باقی رہے، تاکہ من وجہ صادق ہو سنا قرآن کو، ورنہ ایک موجے ہوا تھی چھو گئی جو کان کو، ہے یہی مذہب بھی یفتہ علیہ الاعتماد، شامی از فیض و نہر واللہ اعلم بالرشاد۔ آیت سجدہ سنی نا، تو آیت سجدہ سنتے ہی زبان سمجھ آئے نہ آئے سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر ترجمہ سنا نا تو ترجمہ سننے والے کو اس زبان کا آنا یہ بھی ضروری ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعروں میں جواب دیا، اور شعروں میں جواب دینے کے بعد حوالے کہ یہ مسئلہ کس کس کتاب سے لیا گیا وہ بھی شعروں میں ذکر کر دیے۔ شامی از فیض و نہر
वल्लाहु आलम बिर्रिशाद। 3 किताबों के हवाले आपने जिक्र किए। अच्छा, इसके बाद दूसरा सवाल ये था कि अगर सजदा किसी के ज़िम्मे था, अदा नहीं कर सका, दुनिया से चला गया, आपने इसका तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया सजदा का फ़िदिया नहीं, अशबाह में तसरीह की, सैरफिया में इसी इनकार की तसहीह की। कहते हैं वाजिब नहीं इस पर वसीयत वक्त मौत, फ़िदिया अगर होता तो क्यों वाजिब ना होता जबर फौत। यानी इसका शरअ में कुछ बदल ठहरा नहीं, ये नहीं माना कि जायज़ है या बेकार है, आखिर एक नेकी है, नेकी माहिए औजार है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अशआर की सूरत में आने वाले सवाल का जवाब अशआर में दिया। चंद अशआर मैंने नहीं पढ़े इसलिए कि वक्त मुख्तसर है, बस आपकी तवज्जो इस चीज़ की तरफ दिलाना चाहूँगा कि मुफ्ती का अंदाज़ क्या हुआ करता है, जिन जिन चीज़ों की रियायत फतवा में रखी जाती है, आपने शेर की दुनिया की तरफ बढ़ के भी वो तमाम रियायत सामने रखी, जवाब दिए, साइल के फ़हम के मुताबिक दिए, और जिन जिन कुतुब से मसला लिया उन कुतुब के हवाला जात भी साथ बयान किए। तो यकीनन ये सब अंदाज़ देखने के बाद यही दिल की गहराइयों से निकलता है कि फैज़ रज़ा जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारका वसल्लम। अल्लाह अल्लाह तबाहुरे इल्मी, अब भी बाकी है खिदमते क़लमी, अहले सुन्नत का जो है सरमाया, वाह क्या बात आला हजरत की, वाह क्या बात आला हजरत की। अल्लाह इमाम अहले सुन्नत की कब्र अनवर पर अपनी करोड़ रहमतों की बरसात फरमाए, और आपके इल्म नाफे का सदका अल्लाह हमें भी इल्म नाफे नसीब फरमाए। मदीजे के नाज़रीन, कुछ देर पहले आपने स्क्रीन पर मनाजिर देखे सिडनी ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ पर भी माशाल्लाह नमाज जुमा की अदायगी और इसके साथ साथ यौम दावत इस्लामी के जो है वो मौका के ऊपर शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं। आशिकान रसूल अल्लाह पाक की बारगाह में सरबसुजूद है, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने का ये एक बेहतरीन तरीका है कि उसकी बारगाह में क्या किया जाए, सजदा किया जाए। और अगर आप एक नमाज को ले लें, जैसे शुक्राने के नवाफिल अगर आप इसको ले लें, तो नमाज की भी अपनी ही बात है। आप देखें, सूरज को ग्रहण लग गया तो क्या करें, नमाज पढ़ें। चांद को ग्रहण लग गया तो क्या करें, नमाज पढ़ें। बारिश नहीं हो रही तो क्या करें, नमाज पढ़ें। कोई हाजत दरपेश है तो क्या करें, नमाज पढ़ें। कोई शुक्र अदा करना है तो क्या करें, नमाज पढ़ें। तौबा करनी है तो क्या करें, नमाज पढ़ें। रात का वक्त है तो क्या करें, सलातुल लैल पढ़ें, नमाज पढ़ें। सुबह मतलब फजर से पहले का वक्त है तो क्या करें, नमाज तहज्जुद पढ़ें। सूरज निकल आया तो क्या करें, निकल आया है, बुलंद हो गया है, वो मकरूह वक्त से बाहर आ गया तो क्या करें, नमाज पढ़ें। इशराक को चाश जो है वो अदा करें। तो मगरिब के बाद है तो क्या करें, अवाबीन पढ़ें। तो नमाज का भी एक अपना ही ज़ौक़ है। अच्छा, फिर मैं हैरान हूँ साहब कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के बारे में ये लिखा है इमाम गज़ाली ने कि आपको एक दिन खाना नहीं मिला, आपने फाका किया, आपने 100 नफिल पढ़े। दूसरे दिन फिर खाना नहीं मिला तो फिर आपने 200 नफिल पढ़े। ये नमाज के अंदर भी तो क्या ही कहेंगे सर। देखिए, नमाज के अंदर अल्लाह पाक ने आहले तसव्वुफ, उलमा इकराम, मौलिया इकराम को एक लज्जत अता फरमाई, और जिसको सजदे की लज्जत नसीब हो जाए, और फिर जिस तरह हम कोई मज़ेदार खाना खाते हैं ना, और जो है वो एक लुत्फ आ रहा होता है, तो ये औलिया इकराम को नमाज में इसी से मिलता जुलता लुत्फ आता है। अल्लाह अल्लाह। आप बताएं कितना खुश होते हैं। आपने मुझे जो है, मुझे वो बात भूलती नहीं है, मक्का शरीफ में जो जूस पिलाया था, तो आपने कहा था कि रूह खुश हो गया है। तो ये अल्फाज मुझे भूलते नहीं है। यानी मुझे आपको बहुत मजा आया पीने में, आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे पिलाया था।
تو مجھے کوئی ایسا سرور نہیں ملا تھا. میں نے شکریہ آپ کا ادا کیا تھا, آج ہی بتا رہا ہوں آپ کو, اس وقت تو نہیں کیا تھا. میں نے کہا اتنا خرچہ کیا آپ نے. تو جب آپ نے کہا نا روح خوش ہو گیا ہے, تو مجھے یہ کہا کہ یہ کیا لطف کیا ہوتا ہے, کھانے پینے میں اتنا روح خوش ہوتا ہے. یہ اولیاء کرام جو نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور رب کی یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں, عشق مصطفیٰ میں آنسو بہا رہے ہوتے, اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی جس طرح کھانے میں لطف آتا ہے نا, اسی طرح جو ہے یہ نماز میں بھی لطف آتا ہے. کیا بات ہے. آپ جو ہے نماز پڑھ کر تو دیکھیں رب کا کتنا کرم ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے رہیں گے, دل لگ جائے گا, پھر آپ کو لطف و سرور بھی آئے گا. اور اگر دل نہ بھی لگے تب بھی جو نماز پڑھنی ہے, کہ امیر اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ دل لگ رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھ ایک مدد ہو رہی ہے نا آپ کی. دل نہیں لگ رہا اور آپ اپنے نفس پر جو ہے وہ کنٹرول کر کے اور نفس کی مخالفت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا, کیونکہ اس میں آپ کو وہ لطف نہیں مل رہا. تو بہرحال نماز میں تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, بڑا لطف ہے, بڑا لذت آتی ہے. اللہ پاک سب کو لذت عطا فرمائے. آمین. سر یہ جوس کا موقع کون سا تھا؟ اصل میں وہ مکہ شریف میں جب ہم گئے نا, اور جو ہے وہ شاید نماز فجر کے بعد کا وقت تھا, جب آپ نے کہا تھا کہ آج آپ کو میں جوس پلاتا ہوں. وہ بالکل مکہ شریف جو ہے باب عبد العزیز کے سامنے جو مارکیٹ تھی, اور جمنی ایک آپ کو ملا تھا, اور آپ سے گفتگو بھی کر رہا تھا. میں پاکستان بھی گیا تھا, اور جی اس وقت آپ نے جو جلوس, پتہ نہیں کہ وہ 800 کا کتنے کا وہ جوس تھا. اللہ بھی یاد آ گیا سر, اللہ برکت دے آپ کو. تو بہرحال مکے کی نعمتوں کی بھی کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ. چلیں جی, بہرحال خدمت بھی کرنی چاہیے, جائیں تو خرچ بھی کریں, اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے. جی آگے چلتے ہیں. بہرحال اور ابھی آپ کو ہم علاج وہ کلیئر ہو گیا, کلیئر بھی باقی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. اور نوافل سڈنی کے ہم نے آپ کو اس کے بھی کچھ مناظر جو ہے وہ دکھائے ہیں, یہ بھی ہو گیا اللہ کی رحمت سے. اور ابھی جو ہے ہم آپ کی اور پیکیج, ویڈیو پیکیج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں مدینہ حضور کا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. ہمارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینے میں حاضری کی کس کی تمنا نہیں ہوگی. ہر عاشق رسول مدینۃ المنورہ کی حاضری کے لیے بے قرار رہتا ہے. کیوں نہ ہو کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام فرما ہے. اور نہ صرف مدینۃ الرسول میں حاضر ہونے والے دعاؤں کی قبولیت پاتے ہیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے, اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی عاشقان رسول کو جواب بھی ملے. جواب تو سب کو ملتا ہے, سنائی کبھی کبھی دیا جاتا ہے. اور ہاں, کچھ عاشقان رسول ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے آواز بھی سنی, زائرین نے آواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, سلام کے جواب کو سنا. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینۃ الرسول آیا اور روضہ انور پر حاضر ہوا. حجرہ شریفہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ شیخ ابو بکر دیار بکری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی, وعلیک السلام یا ابا بکر. کیا شان ہے, جیسے وہ ذوق نعت میں نا کہ وہ سلامت رہا قیامت میں, پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام, اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام. ایک اور واقعہ حضرت شیخ سید نور الدین ایجی رحمت اللہ علیہ کا بھی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کی, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا, وعلیک السلام یا ولدی
یعنی اے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو. کیا شان ہے. اور ذوق نعت میں ہے کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عشق سوز و گداز کے ساتھ کوئی حاضر ہوتا ہے تو کیسی کیسی برکتیں پاتا ہے. کہ حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ یہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو کہتے کہ جب میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو سلام عرض کیا. اچھا، جب انہوں نے سلام عرض کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ سنائی دی، وعلیکم السلام یا محمد ہاشم تتوی، یعنی اے محمد ہاشم تتوی تجھ پر بھی سلام ہو. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو اور بھی زیادہ ایمان افروز ہے، اور بھی زیادہ رکت انگیز ہے. سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ یہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روضہ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں. جیسے ان کے اشعار مکمل ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ قبر منور سے باہر نکلا اور سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ نے اسے چومنے کی سعادت حاصل کی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عشق کے ساتھ بھی سلام عرض کرنے والے حاضر ہوتے رہے، جنہوں نے سلام کے جواب بھی سنے، آواز بھی سنی، اور کسی کے لیے تو دست مبارک بھی باہر تشریف لایا جنہوں نے اسے چومنے کی سعادت حاصل کی. کیا کمال کے کرم والے آقا ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی باادب باذوق قبولیت والی منظور اور مقبول حاضری نصیب فرمائے کہ ہم حاضر ہوں، سلام عرض کریں اور سلام کا جواب بھی ملے. ایسے تو علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ چونکہ سلام میں پہل کی ہے، آج بھی کوئی مدینہ الرسول میں روضہ انور پر جب حاضر ہوتا ہے تو اپنی عادت کریمہ کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلام کرنے سے پہلے اسے سلام فرما چکے ہوتے ہیں. کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو. اللہ پاک ہمیں مدینۃ الرسول کی بعد اب حاضریہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحبا. آئیے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین آسٹریلیا جو ہے وہ لیے چلتے ہیں اور دوبارہ ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے شہر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، اپنا نام بھی بتائیں، کس شہر سے ہیں یہ بھی بتائیں، کہاں پر کھڑے ہیں یہ بھی بتائیں، کیا مصروفیت ہے یہ بھی بتائیں. عثمان اتاری عرض کر رہا ہوں آسٹریلیا کے شہر ایڈلیڈ سے. یہاں پہ فیضان مدینہ میں بھی جمعہ تقریباً ہونے والا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ نوافل ادا کیے جائیں گے دعوت اسلامی کے شکرانے کے لیے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی. اس فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے دینی کام بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مدرسۃ المدینہ بھی ہوا کرتا ہے الحمدللہ. مرحبا. کتنے افراد کی کیپیسٹی ہے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے؟ یہاں پہ تقریباً 50 سے 75 کی ہے، اور یہ دوسرا یہاں پہ فیضان مدینہ ہے. اس کے علاوہ ایڈلیڈ کے اندر ایک اور مسجد ہے ماشاءاللہ، جو کہا جاتا ہے کہ آسٹریلیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. وہاں پہ بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی کام ہے. کچھ دیر پہلے وہاں پہ تھا، لیکن کچھ وجہ سے وہاں پہ ایشوز ہوئے تھے سگنل کے، تو پھر یہاں پہ حاضر ہوئی ہے.
چلیں جی یہ بات بھی سگنل ایشو عدنان بھائی پھر پاکستان میں نہیں ہوتے, یہ بھی ایک بات ہے. چلیں بہر اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ آپ سب کو حضور اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور ماشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا, اللہ استقامت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات بھی قبول فرمائے. فیضان مجیدہ ماشاءاللہ پیچھے آپ کے لکھا ہوا جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خدمات قبول فرمائے. ہم اب الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے, اور ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہر نظر بد سے اس کو محفوظ و مامون فرمائے, اور اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کے معاونین, محبین, متعلقین, متبصرین, اس کے ساتھ رہنے والے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرنے والے جملہ عاشقان رسول, تمامی عاشقان رسول پر اللہ پاک اپنی خاص رحمت کی نگاہ عطا فرمائے, بے حساب بخشش فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. صلوا علی الحبیب. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار سلام, اے مدینے کے تاجدار سلام, اے غریبوں کے غم گسار سلام, میرے آقا پہ میرے پیارے پر, میرے پیارے پہ میرے آقا پر, میرے پیارے پہ میرے آقا پر, میری جانب سے لاکھ بار صدا, میری جانب سے لاکھ بار صدا, اے مدینے کے تاجدار صدا. عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا, عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا, عرض کرتا ہے یہ حسن تیرا, تجھ پر خلد کی بہار صدا, تجھ پر خلد کی بہار صدا, میں مدینے کے تاجدار صدا, اے غریبوں کے غم گسار صدا. کھول